چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آئے نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آئے بھی کرتے ہیں، اور وشے ات بھی کرتے ہیں، بخیر آغلے بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیجئے۔ قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے، حدر میں، ترتیل میں، تدویر میں پڑھنا سیکھنا ہے۔ جی ہاں، کوشش کرنی ہے، من جدہ، وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ جی ہاں، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول کرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے، اس نے جفا کی۔ استغفر اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی پیارے آقا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے، وہاں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو مل کر پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر پڑھنی ہے دعا۔ آئیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ النبا کی آیت نمبر 30، 31 اور 32، کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 3 آیتیں ہوئی ہیں۔ تو آئیے 30، 31 اور 32 یعنی 30، 31، 32 ان 3 آیتوں کو مل کر پڑھتے ہیں، اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذوقوا فذوقوا فلن نزیدکم فلن نزیدکم فلن نزیدکم فلن نزیدکم فذوقوا فلن نزیدکم فذوقوا فلن نزیدکم إلا عذابا إلا عذابا إلا عذابا إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا۔ عذابا میں ذال کو کلیئر کرنا ہے، زا نہیں بڑھنا، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں پر دیکھیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فا ہے، فا کا مخرج اوپر والی دانتوں کے کنارے، نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے جب لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا، اور ذال
زال کو فذوقو نہیں پڑھنا، زال کو زا نہیں پڑھنا، آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بار بار سمجھاتے بھی ہیں، آپ نے سیکھنا بھی ہے۔ زال کا مخرج یاد رکھیں، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کنارے، اندرونی کنارے یا بیرونی کنارے کہیں سے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ زال کیا؟ زال کیا؟ زال، اس کو زا یہ ایسے نہیں پڑھنا، سیٹی والا نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، زال، سا، زال اور ضا تینوں یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، سا، زال، ضا، یاد رکھنا ہے۔ ان کو کہتے ہیں حروف لثویہ۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ مائک میں بولنا ہے جب بولنا ہے، کیا کہتے ہیں ان کو؟ حروف لثویہ۔ لثویہ، گڈ۔ اچھا، فذوقو، واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ ایک الف کھینچنا ہے، اور قاف بھی پر حروف میں سے، حروف مستعلیہ میں سے، قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، یاد رکھنا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ ایک الف کھینچنا ہے، اس کو بھی اور ادھر بھی۔ فذوقو، کیا پڑھیں گے؟ گڈ۔ فلن نزیدکم، فا پر زبر ہے، فا کو کھینچنا نہیں، لن، لام نون زبر لن، اور پھر نزیدکم، نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ کہ نون ساکن کے بعد آ گیا دوسرا نون، تو یہ قاعدہ ہو جائے گا نون ساکن کے بعد پھر نون آ گیا ادغام مال غنہ۔ کون سا قاعدہ ہوا؟ ادغام مع الغنہ۔ فلن، دیکھیں نون ساکن کے بعد دوسرا نون، فلن نزیدکم، فلن نزیدکم۔ گڈ۔ فلن، نون ساکن کے بعد دوسرا نون، ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہوگا، ایک الف کا غنہ کریں گے، اور نزیدکم، نون پر زبر، نون کی زبر کو کھینچنا نہیں ہے، نزی، یا ساکن سے پہلے زیر، نزی، یا مدہ ہو جائے گا، اور زا، دیکھیں یہاں زا ہے، یہ سیٹی والا ہے زا، اور یہاں زال ہے، یہ سیٹی والا نہیں ہے۔ اب یہ سیٹی والا حروف ہے، یا مدہ بھی ہو گیا، اور دال پر زبر، اچھا زا سین صاد حروف اصلیہ میں سے، اور دال پر زبر کھینچنا نہیں ہے، بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ کم، میم ساکن قاعدوں میں سے قاعدہ، اور کاف کا مخرج بھی یاد رکھیں، زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ، جی ہاں، زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، کاف کا مخرج، زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ، قاف کا مخرج جو کہ یہ قاف ہے، یہاں قاف ہے، یہاں قاف ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اور یہاں جو کاف ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ۔ میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے اظہار شفوی، کہ جب کبھی میم ساکن بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں اظہار شفوی ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر حمزہ آ گیا، الا، یہ الف نہیں حمزہ ہے، اس کو حمزہ پڑھتے ہیں کیونکہ جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے، کھڑی حرکات آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے، یا پھر جزم آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے، یاد رکھنا ہے۔ الا، لام مشدد ایک الف کھینچنا ہے، لام مشدد کو نہیں کھینچتے، لام علی زبر لا ہے، الف مدہ ہے، اس کو کھینچنا ہے۔ مگر مشدد حرف کوئی بھی آ جائے وہ دو مرتبہ رک کر پڑھا جاتا ہے اور دو مرتبہ اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ کیسے؟ الا، ال اور پھر لا، تو پڑھیں گے الا، گڈ۔ عذابن میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے، ذال کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے، اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، زا سے نہیں بدلنا، یاد رکھنا۔ عذا، ذال الزبر ذا، عذا ایک الف کھینچنا ہے، با دو زبر بن، دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مع الالف۔ کیا کہتے ہیں؟ وقف بالابدال مع الالف، مع الالف، وقف بالابدال وقف بالابدال مع الالف۔ مع الالف۔ تو یہاں دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلیں گے، ٹھیک ہے؟ مل کر پڑھیں گے ایک ساتھ، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا۔ گڈ۔ إن للمتقين، للمتقين، إن للمتقين، إن للمتقين، إن للمتقين إن للمتقين مفازا، 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 إن للمتقين مفازا۔ إن للمتقين مفازا۔ گڈ۔ انا، یہ الف نہیں حمزہ ہے، خوب ظاہر کر کے تحقیق سے پڑھیں گے۔ نون مشدد، نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے، میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو، تو یہاں پر نون کی زبر کو کھینچنا نہیں مگر غنہ کریں گے۔ ان، کیا پڑھیں گے؟ إن، اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے، ان، نہ ایسے نہیں، ان ایسے نہیں، ان، إن، یہ حرکت کی ادائیگی ضرور کرنی ہے آپ نے اچھے طریقے سے۔
للمتقین پہلے لام کو دوسرے لام سے ملائیں گے مگر لام ساکن کو ہلائیں گے نہیں، ہلائیں گے نہیں، کیونکہ حروف قلقلہ جو ہوتے ہیں ان کو ہلاتے ہیں، ان میں جنبش ہوتی ہے، حرکت ہوتی ہے، آواز لوٹ کر آتی ہے۔ غیر قلقلہ میں ہم نے قلقلہ نہیں کرنا ہوتا۔ للمتقین میم پر پیش ہے، میم کو تا سے ملانا ہے، تا مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے۔ اور متقین قاف یا زیر قی، قاف موٹے حروف میں حروف مستعلیہ میں سے، اور قی یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے، نون کی زبر کو نہیں کھینچیں گے۔ مفازن میں میم پر زبر ہے، اس کو نہیں کھینچنا، مفا، فا الف زبر فا ایک الف کھینچنا ہے، اور دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف سے بدل دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مع الالف۔ کیا کہتے ہیں؟ وقف بالابدال مع الالف۔ گڈ، تو یہاں پر ہم وقف بالابدال مع الالف کریں گے، ایک مرتبہ پھر مل کر پڑھیں گے۔ ان للمتقین مفازا، ان للمتقین مفازا، مفازا مفازا، سیٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ حدائق واعنابا، حدائق واعنابا، حدائق، حدائق، قاف کو موٹا رکھنا ہے، حدائق حدائق واعنابا، واعنابا، واعنابا۔ واعنابا۔ گڈ، تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں، اگر پچھلی آیت کو اس سے آیت سے ملاتے ہیں اگلی والی آیت سے تو قاعدہ ہو جائے گا تنوین کے بعد ہاں آ رہا ہے، اظہار حلقی کا قاعدہ۔ اچھا، اس سے پچھلی آیت کو دیکھیں، الا عذابا، اگر یہاں وقف کرتے ہیں، کیونکہ یہاں رکوع کی علامت بھی ہم زیادہ وقف کر کے ہی پڑھتے ہیں، یہاں ملاتے نہیں، مگر اگر ملا دیتے ہیں تو قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے اظہار حلقی کا، مگر یہاں ہم زیادہ وقف کرتے ہیں، ملاتے نہیں۔ مگر جس آیت پر لا لکھا ہو تو اس میں یہ ہے کہ وقف بھی کر سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہاں ملا کر پڑھیں گے تو قاعدہ ملانے کی صورت میں اظہار حلقی کا ہو جائے گا، یاد رکھنا ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ ہا کا مخرج حلق کے درمیان والا حصہ، حدائق، یہ مد ہے، مد متصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں کون سی مد ہے؟ مد متصل۔ گڈ، زبردست۔ حدائق، حمزہ کو خوب واضح کریں گے، قاف موٹے حروف میں سے، حروف مستعلیہ میں سے موٹا رکھیں گے، زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ وَأَعْنَابًا، وقف کی صورت میں دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلیں گے، واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے۔ وَأَعْنَابًا میں حمزہ اور عین کو واضح رکھنا ہے، یہ یاد رکھنا، نون الف زبر نا۔ وَأَعْنَابًا، بن سے ہم نے پڑھا وقف کی صورت میں، وَأَعْنَابًا، ٹھیک ہے، مل کر پڑھیں گے ایک ساتھ، حدائق واعنابا، حدائق واعنابا۔ گڈ، پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ النبا کی آیت نمبر 30، 31، 32 تین آیتیں پڑھی ہیں۔ آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، ان للمتقین مفازا، حدائق واعنابا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ النبا کی تین آیتیں پڑھی ہیں، آیت نمبر 30، 31، 32۔ آئیے ان آیتوں کو یہاں موجود بچوں سے سنیں گے بھی۔ جی ہاں، حدر اور ترتیل میں یہ بچے پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اچھے انداز سے پڑھنے کی، بعض بچے بہت اچھے انداز سے کوشش کرتے ہیں اور بعض جو ہے تھوڑا کمزوری کے ساتھ۔ اچھا، کوشش کرتے رہیں، اور آگے آئیں گے آپ، اور آگے آئیں گے، اور آگے مزید بڑھتے چلے جائیں گے۔ کس صورت میں؟ جب آپ کوشش جاری رکھیں گے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلے یہاں موجود بچوں کے درمیان مقابلہ ہوگا، جس قواعد کا، مخارج کا اور صفات کا، پھر اس کے بعد حدر اور ترتیل کی طرف بڑھیں گے۔ ٹیمیں تیار ہے؟ جی ٹیم بھی تیار ہیں؟ جی۔ پہلا سوال ٹیم ہے آپ سے، فذوقوا، فا کا مخرج بتا دیں۔ فا، فا ایزی حروف ہے، فا، فا۔ ٹائم آپ کا گزر گیا ہے۔ ٹیم بی کی طرف، ٹیم بی بتا کے نمبر لے سکتے ہیں 10 پوائنٹ، جلدی کیجئے۔ کسی کو آ رہا ہے؟ سوچ میں پڑے ہوئے سارے، اللہ، اس کا کوئی جواب نہیں دے گا۔ جی ٹیم اے سے، کیا نام ہے آپ کا؟
محمد مدنی اتاری. محمد مدنی اتاری یاد آیا ہے مدنی اتاری کو. جی بتائیے. دونوں ہونٹوں کے درمیان والے حصے سے. نہیں، غلط کی ہے. چلے میں بتا دیتا ہوں، آپ کو شروع میں بتایا تھا. جی آپ بتانا چاہ رہے ہیں. جی دیجیے گا ٹیم بی سے. دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. نہیں، اس میں اوپر والے دانتوں کو سے ادا ہونے والا ہے، تھوڑا سا اوپر والے دانتوں کو دخل ہوتا ہے. اس بچے کو دیجیے گا. ہونٹوں سے. کون سے ہونٹوں سے؟ نیچے والے. اوپر والے دانتوں کے کنارے. جی. اور نیچے والے ہونٹ کا تر حصہ. جی. فا کا مخرج. جی. جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ظاہر اتاری. محمد ظاہر. محمد ظاہر اتاری. ظاہر بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. تھوڑا اشارہ میں نے دیا مگر انہوں نے جواب دے دیا اور 10 پوائنٹ اپنی ٹیم کو دلا دیے ہیں. سبحان اللہ. اگلا سوال ٹیم بی آپ سے ہے. جلدی بتائیے فذوقوا قاف کا مخرج کیا ہے؟ ابھی 2-3 مرتبہ بتائے قاف کا مخرج. جی پیارے بچے نام بتائیے. محمد وارث اتاری. محمد وارث اتاری بتائیے قاف کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹوں کے سخت حصے. سارے ہونٹوں سے ادا نہیں ہوتے حروف. ادھر سے مدنی رضا کو یاد آ رہا ہے. جی بتائیے. زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. اور جواب درست دے دیا مدنی رضا نے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. مدنی رضا نے جواب درست دے کر اپنی ٹیم کو مزید 10 پوائنٹ دلا دیے. ٹیم بی کا جواب ٹیم اے نے دے دیا ہے. اگلا سوال پھر ٹیم اے سے ہوگا 20 پوائنٹ. جلدی بتائیے. فذوقوا فلن نزیدکم. فلن میں کون سا قاعدہ ہے؟ جی بتائیے. ادغام. ادغام یرملون. ادغام یرملون بلا غنہ یا مال غنہ. چلے ٹیم بی سے بتانا چاہے جلدی کیجئے. جلدی بتائیے. مال غنہ. دیر کر دی مدنی رضا نے. آدھا بتایا ادغام مگر آپ نے ادغام یرملون مال غنہ. اور ٹیم بی کا جواب درست ہو گیا ہے. بہت ٹائم لے لیا مدنی رضا آپ نے. اور ٹیم بی نے بھی 10 پوائنٹ حاصل کر لیے. ادھر ہیں 20 پوائنٹ. ادھر ہیں 10 پوائنٹ. اگلا سوال پھر آپ ہی سے بتائیے. فلن نزیدکم. کم میں کون سا قاعدہ ہے؟ میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے. ادغام شفیع، اظہار شفیع یا اخفاء شفیع. جی بتائیے پیارے بچے کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رجب. محمد رجب. اچھا کون سا قاعدہ ہے پیارے بچے؟ اظہار. کون سا اظہار؟ اظہار شفوی. اظہار شفوی. اور محمد رجب کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اور ٹیم بی نے 20 پوائنٹ حاصل کر لیا. اگلا آخری سوال بتائیے. ان للمتقین مفازن. مفازن پہ وقف کریں تو کون سا قاعدہ ہے؟ جلدی کیجئے. جی ٹیم بی سے ہاتھ کھڑا ہو چکا ہے. ٹیم بی بتانے جا رہی ہے. جلدی کیجئے ٹیم اے والے. جلدی کریں. سوچ رہے ہیں آپس میں مشورے ہو رہے ہیں. جلدی بتا دیجئے. مائک لیجئے گا. مائک لیں بتانے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے آپ سے. جی کوشش کریں. 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے. یہ آپ نے بالکل درست کہا. 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدلیں گے. قاعدہ درست بتایا. قاعدے کا نام کیا ہے؟ وقف. یاد آ رہا ہے. ٹیم بی سے بتانا چاہتے ہیں مدنی رضا آپ کے. وقف بالف دال. وقف بالابدال. اور آگے مال. مال الف. وقف بالابدال مال الف. اور جواب درست دے دیا. اور 10 پوائنٹ مزید ٹیم اے نے حاصل کر لیے. کتنے پوائنٹ ہو چکے ہیں؟ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اور ادھر ہیں 20. آخری سوال کا اگر جواب دے دیتے مقابلہ برابر، ورنہ پھر آپ مقابلہ ہار بھی سکتے ہیں. بتائیے حدائق کی مد کون سی ہے؟ ماشاءاللہ. یہ آگے والے ان کو دیجیے گا مائک. مد منفصل. سوچ لیں. سوچ لیا؟ مد برابر والے کو دیجیے گا. جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مد متصل. اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. سبحان اللہ. اور آج کا مقابلہ 30 پوائنٹس کے ساتھ برابر ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور ابھی بڑھیں گے حدر اور ترتیل کی طرف. محمد وارث اتاری انشاءاللہ ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. فذوقوا فلن نزیدکم الا
عذابا إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ہمارے ساتھ محمد مدنی رضا انشاءاللہ ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. 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 ماشاءاللہ. ابھی بھی تھوڑا سا جو ہے آپ نے مفازن زن کی زا کی جو ہے نا آپ کی تو آواز تھوڑی سی زا کلیئر کریں. زا بہت سختی بھی نہیں کرنی سیٹی سے مگر بہت زیادہ اس کو کمزور بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا.
إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا صدق الله العظيم صدق الله العظيم کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ محمد وارث ستاری نے حدر میں پڑھا اور محمد مدنی رضا نے ترتیل میں پڑھا۔ اللہ پاک انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ محمد مدنی رضا بھائی نے بہت پیارے انداز سے، اچھے انداز سے کوشش کی۔ اللہ پاک خوب برکتیں عطا فرمائے۔ یہاں ہمارے مدنی منع جتنے بیٹھے ہیں ان سب کو اور ہم سب کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق ترتیل میں، حدر میں، تدویر میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا